نکلتا ہے۔ آپ زور سے کہیں گے آپ کے اندر اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ حضرات گرامی، آج کا یہ جلسہ بڑا خوبصورت جلسہ بموقع جشن عید میلاد النبی، چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ اپنی سنجیدہ گفتگو سے آپ لوگوں کو آج کے اس جلسے میں کچھ بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ اس ماہ مبارک کی چاند کی 12 تاریخ، میری ماں بہنیں غور سے سنیں، پرانی عورتیں اپنی زبان میں اس دن کو 12 وفات کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ پرانی جتنی بھی بزرگ ہیں اور مرد ہیں یا عورتیں 12 وفات کے نام سے، لیکن یاد رکھیں 12 وفات نہیں کہنا ہے، عید میلاد النبی کہنا ہے۔ سمجھنے نا بات کو، عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی اس مہینے کی چاند کی 12 تاریخ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ شریف کی دھرتی پر پیدا ہوا۔ یاد کریں یہ بات، یاد کریں۔ سب کو اپنا اپنا برتھ ڈے یاد رہتا ہے۔ میرے آقا کا برتھ ڈے انگلش میں برتھ ڈے، ہندی میں جنم دن، اردو میں عربی میں اس کو اردو میں کہتے ہیں ولادت اور عربی میں کہتے ہیں میلاد۔ لوگوں کو آج میلاد سے تکلیف ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ میرے آقا کا برتھ ڈے 20 اپریل 571 عیسوی حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بطن اطہر سے پاک پیٹ سے اللہ نے ایک پاک رسول کو پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ نے قرآن مقدسہ میں ارشاد فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایسی رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، میرے آقا کی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی گزرا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کو جانتے ہیں، تو ان کی سیرت کو جاننے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے 40 سال تک میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو منوایا، آپ کو لوگوں نے ہر اعتبار سے مان لیا، آپ کے اوپر لوگوں نے یقین کیا، بھروسہ کیا۔ تاریخ مکہ اٹھا کے دیکھیں، بھروسے کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، حضور پاک پہ بھروسہ کرتے تھے۔ لوگ کماتے تھے، بینک میں جمع نہیں کرتے تھے، حضور پاک کے پاس لا کر جمع کرتے تھے۔ 40 سال تک میرے آقا نے اپنے آپ کو منوایا، لوگوں نے مانا، آپ کو صادق مانا، یعنی آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں، آپ کو امین مانا، یعنی آپ سے زیادہ امانت کو محفوظ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ایسے وقت میں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جن پر کفار نے بھروسہ کیا، کفار نے ان پہ یقین کر لیا، میرے آقا علیہ السلام نے ہر چیز ان کو پہلے پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھائی، ان کو پہلے اپنے اعمال سے اپنا بنایا، اور جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میرے ہو چکے ہیں، اب جو میں کہوں گا اس پہ یہ عمل کریں گے۔ جب 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد میرے آقا نے ایک دن ایک اونچی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور سب کو بلایا، اے لوگوں میرے قریب آ جاؤ، اے لوگوں میرے پاس آ جاؤ، آج میں تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں، آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سارے کے سارے لوگ حضور کے قریب آ گئے۔ حضور ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات سنتے ہی مکہ کے لوگ حضور کے خلاف ہو گئے، جو حضور کے اپنے تھے وہ حضور کے باغی ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ اب تاریخ
تاریخ اسلام کا سب سے مین پوائنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ٹوٹل عمر، ظاہری عمر 63 سال کی رہی، جس میں سے 53 سال مکہ میں گزاری، 10 سال مدینہ شریف میں گزاری۔ ہجرت کے بعد کی زندگی میرے آقا کی الگ رہی، مکہ والوں کے ساتھ میرے آقا کی زندگی الگ رہی۔ دونوں زندگی اپنے آپ میں مثال تھی۔ آپ غور کریں، آج میری قوم کا نوجوان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا۔ اسلام میں جس طرح تمہارا ایمان بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح تمہارا وقت بھی قیمتی ہے، وقت کی بھی قدر کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسا کون سا مشن تیار کیا، ایسا کون سا کام تیار کیا؟ 40 سال میں اعلان نبوت فرما رہے ہیں، اب 23 سال کی زندگی بچی ہے، 23 سال میں قرآن بھی مکمل ہوا ہے، 23 سال کے اندر دین بھی مکمل ہوا ہے، 23 سال میں آقا علیہ السلام کو اللہ کا ایک ایک فرمان، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا مطلب لوگوں کے بیچ میں پہنچانا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے آقا نے جو کام کیا وہ آج کے نوجوان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ میرے آقا نے سب سے پہلا کام کیا، اپنے وقت کی قدر کری، وقت کو بچایا، وقت پہ کام کیا۔ آج مسلمان کی ناکامیابی کا سب سے پہلا راز یہ ہے، وقت پر وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اسے جو وقت پر کام کرنا ہوتا ہے اس وقت وہ سویا رہتا ہے۔ آج میری قوم کا نوجوان راتوں کو چوراہوں پر بیٹھ کر راتوں کو 2-2 بجے تک موبائل چلا رہا ہوتا ہے۔ اسے حضور پاک کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس نبی نے 40 سال کی عمر میں اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، اسی نبی نے 23 سال کی زندگی میں ایک شخص کو پہلے دعوت تبلیغ کی، اس شخص نے حضور کا دامن پکڑا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4۔ ایک دن ایسا آیا، اسی مکہ کے لوگ جو حضور کے خلاف تھے سارے حضور کے عاشق ہو گئے، اور جب حضور کے عاشق ہوئے تو حضور نے ان کو وقت پر ایسی ڈیوٹی عطا فرما دی کہ وہ آقا علیہ السلام کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں بکھر گئے۔ جہاں لوگ اسلام کے نام سے نفرت کرتے تھے وہاں لوگ اسلام کے نام سے محبت کرنے لگ گئے۔ آج سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ ہم وقت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے میرے بھائیوں ناکامیاب ہو رہے ہیں۔ آج ہم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ نوجوانوں کی تاریخ اٹھا کے پڑھے، وقت کی کمی ہے اور خاص کر وقت کی قدر کرنی ہے۔ نوجوانوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ جن کا حضور پاک نے دودھ پیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی حضور پاک علیہ السلام کے سامنے وہ آ جاتی تھی تو حضور پاک اپنے کندھوں پہ کملی مبارک رکھتے تھے، چادر مبارک۔ پرانے بزرگ رکھتے تھے اپنے ساتھ میں چادر، جسے ہم شاید اپنی زبان میں انگوچھا کچھ کہتے ہیں، رکھتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کبھی دیکھتے حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے، اپنے کندھوں سے اپنی رحمت والی کملی کو اتارتے نیچے بٹھا دیتے اور اپنی ماں کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج میری قوم کا نوجوان اپنے نبی کی تعلیم پر اگر غور کرے تو میرے آقا علیہ السلام نے تمہیں سب سے زیادہ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے، وقت کی قدر کرو۔ اپنے جلسوں کو بھی مختصر کرو، اپنے ہر کام کو چھوٹا کرو۔ جلسہ اگر ہم رات میں 2 بجے تک کرتے ہیں اور صبح نماز نہیں پڑھتے فجر کی تو ہمارے جلسے کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے آپ کی قدر کریں، میرے آقا نے جو پیغام دیا اس کی قدر کریں۔ میرے آقا کا آنا ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا پیغام ہم سب کے لیے زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کو جس نے بھی اپنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں چمکا دیا۔ میرے امام نے کہا تھا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ان سے جو جڑتا گیا چمکتا چلا گیا۔ میرے پیارے، وقت کی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ جلسہ سجایا ہے اللہ پاک آپ کے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں حاضر آئے مولا کریم حضور پاک کی آمد کی برکت سے ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔